وطنیت کے تصور کو اسلامی نقطہ نظر سے واضح کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ سلطنت ایران کا خاتمہ ہو جائے تو اس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ اسلام اور مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے، یعنی ملک مٹ سکتا ہے مگر دین اور امت کا وجود باقی رہتا ہے۔ اس کی مثال شراب کے نشے سے دی گئی ہے۔ نشہ اصل میں شراب میں ہوتا ہے، پیمانے میں نہیں، پیمانہ صرف ایک ذریعہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح اسلام کی روح سرحدوں یا حکومتوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہی بات آگے تاتاریوں کے حملے سے اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ ایک دور ایسا بھی آیا تھا جب انہوں نے یعنی تاتاریوں نے بغداد اور کئی دوسرے اسلامی علاقوں کو تباہ کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود اسلام ختم نہیں ہوا، بلکہ وہی تاتاری آگے چل کر مغل اور ترک بن کر اسلام کے علمبردار بن گئے، یعنی جو کبھی تباہی کا سبب بن کر آئے تھے وہی بعد میں اسلام کی طاقت بن گئے۔ اب بات قوم مسلم تیری ذات کی ہے، جہاں تک تیرا تعلق ہے، حق اور سچائی کو زندہ رکھنے کے لیے تیری اپنی ذات ہی بنیادی اہمیت رکھتی ہے، یعنی اصل ذمہ داری اب تیرے اوپر ہے۔ یہ جو عصر نو یعنی نیا دور ہے، یہ ایک اندھیری رات کی طرح ہے اور اس تاریکی میں تو ہی وہ ستارہ ہے جو اب بھی روشنی دے سکتا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یورش بلغاری کا ذکر کیا گیا، جو 20ویں صدی کے شروع میں جب ترکوں کی سیاسی طاقت کمزور ہو گئی تھی تو بلکانی ریاستوں نے ان پر حملہ کر کے ان کے علاقے کو چھین لیا تھا، مگر یہ صرف جنگ نہیں تھی بلکہ ایک اشارہ تھا۔ یہ ہنگامہ دراصل غافل لوگوں کے لیے پیغام بیداری تھا کہ اب سوئے رہنے کا وقت نہیں ہے بلکہ اٹھ کر عمل کرنے کا وقت ہے۔ اور آخر میں بتایا گیا، تو سمجھتا ہے کہ ان حملوں کا مقصد صرف تیری دل آزاری ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ دراصل تیرے ایثار و خودداری کا امتحان ہے، یعنی مشکلیں تجھے توڑنے کے لیے نہیں بلکہ تجھے آزمانے اور مضبوط بنانے کے لیے آئی ہیں۔ اقبال نے انہی سب کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، تو نہ مٹ جائے گا ایراں کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا، تو سمجھتا ہے یہ سامہ ہے دل آزاری کا، انتہا ہے تیرے ایثار کا خودداری کا۔